الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں سورہ قاف سے مطالعے کا آغاز کرنا ہے۔ یہاں سے جو آخری منزل یا آخری حزب ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور تقریباً زیادہ تر جو اب صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں، اور ان کا جو بنیادی مضمون ہے وہی جو شاہ ولی اللہ صاحب نے 5 جو ہے وہ حصوں میں کہہ لیں یا 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے قرآن مجید کے مضامین کو۔ تو اس میں ایک تو علم الاحکام ہے، ان کو ایک طرف رکھیں، تو باقی پھر علم المخاصمہ جس میں مشرکین کے ساتھ اہل کتاب اور منافقین کے ساتھ گفتگو ہے، تو ان صورتوں میں زیادہ گفتگو مشرکین ہی سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو 3 تذکیرات شاہ صاحب فرماتے ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی بڑی نعمتیں، اللہ کے افضال، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی قدرت کے کرشمے، اس کا بیان۔ پھر تذکیر بایام اللہ، وہ بڑے بڑے دن جس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی قوموں کے فیصلے کیے۔ اور نمبر 3 تذکیر بالموت وما بعدہ، کہ موت کی یاد دہانی اور جو کچھ موت کے بعد ہونے والا ہے اس کی یاد دہانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ قاف قسم ہے اس قرآن بڑی شان والے کی، یعنی یہ قرآن مجید جو بہت بزرگی والا ہے وہ شاہد ہے اس پر۔ کس پر شاہد ہے؟ یعنی ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شاہد ہے، پھر اس بات پر شاہد ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کی باتوں پہ توجہ نہیں کرتے، وہ دنیا میں بھی ہلاک ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ابدی خسارے کا شکار ہوتے ہیں۔ اور قرآن اس بات پر بھی گواہ ہے، اس بات پر بھی شاہد ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد ایک اور عالم وجود میں آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کا محاسبہ فرمائیں گے، اور پھر اخلاقی بنیادوں پر، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر یہ طے ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے رحم کے مستحق ہیں اور کون ہیں جن پر اللہ کی ناراضی واجب ہوگی۔ تو فرمایا قسم ہے اس قرآن بڑی شان والے کی، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں کا۔ فقال الکافرون، تو کہنے لگے منکر، ھذا شیء عجیب، یہ تعجب کی چیز ہے۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سمٹری ہے، ہر رسول جب آیا ہے تو لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی ہم ہی میں سے آ گیا، ہماری نوع میں سے آ گیا، اگر اللہ کو بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ پھر آنا بہت دور ہے، جب ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مرنے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، تو کہا کہ یہ جو رجعت ہے، یہ دوبارہ جو ہمارا لوٹ کر زندہ ہونا ہے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم کو معلوم ہے جتنا گھٹاتی ہے زمین ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس لکھا ہے جس میں سب یاد ہے۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ زمین میں ان کے بقایا جات، ان کے ریمننٹس ہوں گے، تو کہا کہ ہمیں معلوم ہے زمین بھی ہماری مخلوق ہیں، یہ بھی ہمارے مخلوق ہیں، ہمیں معلوم ہے زمین نے کتنا کھایا ان کا جسم، تو کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی محفوظ کتاب بھی ہے۔ اس پر فائدہ لکھتے ہیں شاہ صاحب،
فرماتے ہیں کہ یعنی سارے مٹی نہیں ہو جاتے، جان سلامت ہے، یعنی جس کو روح کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں یا جان کہتے ہیں، اس کے لیے ایک معنوں میں تو فنا نہیں ہے، ہاں موت ہے اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے، لیکن وہ جسم تو مٹی میں چلا جاتا ہے، مٹی میں ہو کے بالکل مٹی ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی روح کہہ لیں یا نفس کہہ لیں وہ ایک برزخ کے مقام پر ہوتا ہے، اور علیین میں ہوتا ہے یا سجین میں ہوتا ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، پر جھٹلانے لگے ہیں سچے دین کو جب ان تک پہنچا، فہم فی امر مریج، سو وہ پڑھ رہے ہیں الجھی بات میں، ان کی بات الجھ گئی ہے، یعنی ان کو کچھ سوجھ ہی نہیں رہا۔ قرآن مجید کا استدلال اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، ان کی فطرت اور ان کی عقل اس کو اتنا اپیلنگ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کہاں سے ریفیوٹ کریں، کہاں سے فالسیفائی کریں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کی باتیں آپس میں بھی نہیں ملتی، میچ نہیں کرتی، ان کا معاملہ الجھ گیا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا نگاہ نہیں کی آسمان کو اپنے اوپر، کیف بنیناہا، کیسا ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا، اور رونق دی، وما لہا من فروج، اور اس میں نہیں کوئی سوراخ، کوئی رخنہ نہیں، والارض مددناہا، اور زمین کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسی، اور ڈالے اس میں بوجھ، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اگائی اس میں ہر قسم رونق کی چیز۔ یہ سب کس لیے کیا؟ تبصرۃ و ذکریٰ، سجھانے کو اور یاد دلانے کو، لکل عبد منیب، اس بندے کو جو رجوع رکھے۔ اب یہ وہی آیات آفاقی کا بیان ہے کہ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسا ہم نے بنایا، کیسا اس کو ستاروں سے مزین کیا، اس میں کوئی رخنہ، اس میں کوئی جو ہے ان کو گیپ نظر آتا ہے، اور زمین کو کیسے پھیلایا، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، اور ہر طرح کے قسم میوے اس میں سے ہم نے نکالے، رونق کی چیزیں نکالیں۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ یعنی انسان میں اور حیوان میں یہ فرق ہے، حیوان ان تمام چیزوں سے متمتع ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور بس اپنی جبلتوں کے تقاضوں کو ادا کرتا ہے، لیکن انسان سے اس سے زیادہ مطلوب ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، اور اس سب کو معرفت کی خوراک بنائے، اس کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرے اور نصیحت حاصل کرے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ تو کہا کہ انسان یہ سب کس کے لیے ہے؟ جو بندہ عبد منیب ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے، اس کے لیے یہ سب باتیں سجھانے والی ہیں، یاد دلانے والی ہیں، یعنی اس کے ذہن کے لیے، عقل کے لیے، شعور کے لیے اس میں سوجھ ہے، اور ان کے دل کے لیے اس میں یاد دہانی ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت کا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اگائے اس سے باغ، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اناج کٹتے کھیت کا۔ اس کا فائدہ ہے، اناج وہی جس کے ساتھ اس کا کھیت بھی کٹ جاوے، اور درخت قائم رہتا ہے پھل ٹوٹ کر۔ یہاں شاہ صاحب نے ایک فرق کیا ہے نا، کہ درخت ہے، درخت میں سے پھل اتار لیا جاتا ہے، درخت اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، لیکن جو فصل ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، بالکل صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے آسمان سے بہت مبارک بابرکت پانی نازل کیا، اور اس سے باغات بھی اگائے اور غلے بھی اگائے جو ان کھیتوں میں اگتے ہیں جن کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجوریں لمبی، ان کا گھابا ہے تہ بتہ، رزقا للعباد، روزی دینے کو بندوں کے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور جلایا اس سے ایک مردہ دیس، کس سے؟ اس مائع مبارک سے۔ ایک زمین تھی مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اس پہ پانی برسایا، اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی۔ کذالک الخروج، یوں ہی نکل کھڑے ہونا ہے۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ تھیم بیان ہوا ہے
کہ زمین مردہ ہوتی ہے، ہم اس کو اس کی موت کے بعد بارش کے ذریعے دوبارہ جلا دیتے ہیں، تو اسی طرح ہم تمہیں بھی مرنے پیچھے دوبارہ زندہ کر دیں گے، تمہیں جو ہے جی اٹھائیں گے۔ اس کا فائدہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں، یعنی قبر سے، یعنی تمہیں نکل کھڑے ہونا ہے قبر سے۔ اب آگے جو تذکیر بھی ایام اللہ ہے، تاریخ سے استدلال ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود، وعاد و فرعون و اخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی، و اصحاب الایکہ، اور بن کے رہنے والے، یہ قوم شعیب ہیں، و قوم تبا، اور تبا کی قوم، یمن کے لوگ۔ ان سب کا کیا معاملہ ہوا؟ ان سب نے جھٹلایا۔ جس طرح اب مکے میں مشرکین عرب اور جو قریش کے اساطین ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں، وہ تکذیب پر کمر باندھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ان قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو کیا ہوا؟ کل کذب الرسل، سب نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق وعید، پھر ٹھیک پڑا میرا ڈر کا، یعنی انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان پر دست درازی کی، تو پھر میری وعید ان پر حق ہو گئی، یعنی وہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا کہ انا لننصر رسلنا یا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، وہ پھر اس کا ظہور ہوا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا اب ہم تھک گئے ہیں پہلی بار بنا کر؟ یعنی یہ تو مانتے تھے نا، مشرکین بھی مانتے تھے کہ بھئی ان سے پوچھئے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، بارشیں کون برساتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے تھے اللہ نے۔ لیکن ان کو اس میں شبہ ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کیسے جی اٹھے گا، وہ کہتے تھے نا ذالک رجعٌ بعید، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو کیا کہا کہ کیا ہم پہلی بار بنانے کے بعد تھک گئے ہیں؟ یعنی معاذ اللہ ہماری جو کریٹو انرجی کہہ لیں، کریٹو جو آپ سمجھ لیں کہ قوت جو ہے، تخلیقی قوت، کیا معاذ اللہ وہ ماند پڑ گئی ہے، وہ ایگزاسٹ کر دی ہے ہم نے مخلوقات کو بنا کے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، کوئی نہیں، ان کو دھوکہ ہے ایک نئے بننے میں۔ اور وہ دھوکہ بھی کیوں ہے؟ وہ دھوکہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں کوئی استبعاد ہے یا یہ کوئی استحالہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے جو اٹھے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ بات مان لے نا تو پھر اس کے مطابق اس کو زندگی گزارنی پڑتی ہے، پھر وہ ایک اخلاقی وجود بن کے جیتا ہے۔ لیکن لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں، لوگ چاہتے ہیں نا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اپنے نفس کے رو برو سرکشی کرے، شرارت کرے، وہ ٹھیک ہونا نہیں چاہتا، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو تصور ہے وہ اس کو ہانٹ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہیہات لما توعدون، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے وہ جس سے تمہیں ڈراوا سنایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے بنایا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور جانتے ہیں جو باتیں آتی ہیں اس کے جی میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھڑکتی رگ سے زیادہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں گردن کی رگ مراد ہے جس میں جان پھرتی ہے، دل سے دماغ تک اس کے کٹنے سے موت ہے۔ اللہ اندر سے نزدیک ہے اور رگ آخر باہر ہے جان سے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو تمہاری رگ گردن ہے نا وہ اس میں بھی اور تمہاری جان میں بھی فاصلہ ہے، وہ اس کی غیر ہے، اس سے باہر ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رگ گردن سے بھی زیادہ تمہاری جان سے قریب ہے۔ تو کہا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے سورہ قیامہ میں، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ہم نے اس کو پیدا کیا، ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اندر باہر سے، اور یہاں تک کہ جو اس کے جی میں وسوسے آتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور ہم تو اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب لینے جاتے ہیں وہ لینے والے داہنے بیٹھا اور بائیں بیٹھا۔ اس کا فائدہ ہے جو اس کے منہ سے نکلے وہ لکھ لیتے ہیں، نیکی داہنے والا اور بدی بائیں والا۔
یعنی ایک تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے بندوں پہ حجت تمام کرنے کے لیے اور بہت سے اہتمامات بھی فرمائے۔ عام طور پہ جیسے ایک ڈکٹم ہے نا کہ بھائی انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، تو اس لحاظ سے کہا کہ ہم نے 2 گواہ بھی بٹھا رکھے ہیں دائیں بائیں کرامن کاتبین، اور فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بولتا ایک بات جو نہیں اس پاس ایک راہ دیکھتا تیار، یعنی انسان کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک نگران متعین ہے، تیار ہے اور مستعد ہے۔ کس بات کے لیے مستعد ہے؟ اس کو لکھنے کے لیے، اس کو نوٹ کرنے کے لیے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم اوصیھا لکم، کہ اے میرے بندو یہ میرے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے گن کر رکھ رہا ہوں، شمار کر کے رکھ رہا ہوں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور اب جو قیامت صغریٰ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی انسان کی موت، اب وہ دیکھیں نا اگلی تذکیر شروع ہو گئی۔ اب یہ تذکیر کون سی ہے؟ تذکیر بالموت وما بعدہ، اور آئی بے ہوشی موت کی تحقیق، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو ٹل رہا کرتا تھا، تیرا خیال تھا کہ بھائی میں اس سے بھاگ جاؤں گا، میں اس کو ٹال دوں گا، میں ہمیشہ جیتا رہوں گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی دے دے گا۔ ونفخ فی الصور، اور پھونکا گیا نرسنگا، سور میں پھونکا گیا۔ ذالک یوم الوعید، یہ ہے دن ڈر کے کا، وعید کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ڈر کے۔ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور آیا ہر ایک جی اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک احوال بتانے والا۔ اس کا فائدہ ہے ایک فرشتہ ہانکے لاتا ہے اور ایک پاس نامہ اعمال ساتھ ہے۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تو بے خبر رہا اس دن سے۔ فکشفنا عنک غطاءک، اب کھول دی ہم نے تجھ پر سے تیری اندھیری۔ فبصرک الیوم حدید، اب تیری نگاہ آج تیز ہے۔ بہت ایک طنز و تاریص کا انداز ہے، تم اس کو ٹالتے رہے، تم اس کا انکار کرتے رہے، ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں رہے، تو آج تو سارے پردے اٹھ گئے ہیں اور آج تو تمہاری نگاہ بہت تیز ہے، سب کچھ تمہیں دکھ رہا ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور بولا اس کے ساتھ والا یہ ہے جو میرے ساتھ تھا حاضر۔ وہ فرشتہ اعمال حاضر کرے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں فائدے میں، القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈالو تم دونوں دوزخ میں ہر ناشکر مخالف کو، اس کو ہلکا کر دو۔ مناع للخیر، نیکی سے اٹکانے والا، معتد، حد سے بڑھنے والا، مریب، شبہ نکالتا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اور کوئی پوجنا۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو ڈالو اس کو سخت مار میں۔ اب ان دونوں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دو، لیکن جہنم میں کون جائے گا؟ اب اس کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ ہر وہ شخص جو ناشکرا ہے، اور ہر وہ شخص جو اناد رکھتا ہے، پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، اہل حق کی مخالفت کرتا ہے۔ اور یہ کون شخص ہے؟ مناع للخیر، خیر کا روکنے والا۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ یا الذی جمع فاوعى، کہ وہ جس نے مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ معتد، حد سے بڑھنے والا، مریب، اور شبہ نکالتا۔ اور یہ شخص کون ہے؟ جس نے اللہ کے ساتھ اور آلہہ مقرر کر لیے، تو ان کے بارے میں کہا جائے گا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو ڈالو اس کو سخت مار میں۔ قال قرینہ، بولا اس کا ساتھی، ربنا ما اطغیتہ، اے رب میں نے اس کو شرارت میں نہیں ڈالا، ولیکن کان فی ضلال بعید، پر یہ تھا بھولا راہ سے دور۔ اس کا فائدہ ہے یہ ساتھی شیطان ہے، آپ کو بے گناہ کیا چاہتا ہے، یعنی وہ شیطان جس کو اس نے اپنا قرین بنا لیا تھا،
جب اس نے رحمان کے ذکر سے کوتاہی کی، غفلت برتی، تو کیا ہوا؟ نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا ہم جلیس بن جاتا ہے۔ قال لا تختصموا لدی، فرمایا جھگڑا نہ کرو میرے پاس، میری جناب میں یہاں اب جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں بھیج چکا پہلے ہی تم کو ڈر کا، یعنی میں نے تمہیں بے خبری میں نہیں پکڑا، میں نے تمہاری طرف رسول بھیجے، نذیر بھیجے، ہادی بھیجے، لیکن تم نے جو ہے وہ کفر اور طغیان کی راہ کو اختیار کیا اور ہدایت اور تقوی کی زندگی کو رد کیا۔ ما یبدل القول لدی، بدلتی نہیں بات میرے پاس۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ فرمایا اس کے فائدے میں بدلتی نہیں یہ بات، یعنی کافر بخشا نہیں جاتا، یعنی جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اللہ کی کچھ سنتیں ہیں، جو لوگ بھی اللہ کی اطاعت کریں گے، پیغمبروں کی بات مانیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کی نصرت کریں گے، یہ لوگ فلاح یافتہ ہیں، اور جو لوگ پیغمبروں کی مخالفت کریں گے، ان کے ساتھ دشمنی کا رویہ اختیار کریں گے، اہل ایمان کو ستائیں گے، تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ تو کہا کہ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور میں کچھ بھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں دوزخ کو، حل امتلأتی، تو بھر چکی، وتقول حل من مزید، اور وہ بولے گی کچھ اور بھی ہے۔ اس کا فائدہ ہے دوزخ کا پھیلاؤ اس قدر لوگوں سے نہ بھرے گا، یعنی دوزخ اتنی بڑی ہے کہ لوگ اس میں آ رہے ہیں، سرکش، کافر، فاسق، اللہ کے مقابل میں اکڑنے والے، لیکن کہا کہ وہ گویا بھرے گی نہیں، اس میں مزید گنجائش ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور نزدیک لائی گئی بہشت ڈر والوں کے واسطے، غیر بعید، دور نہیں۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے جس کا وعدہ ہے تم کو، لکل اواب حفیظ، ہر ایک رجوع رہتے یاد رکھنے والے کو۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لایا دل جس میں رجوع ہے، ادخلوها بسلام، چلے جاؤ اس میں سلامت، ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اہل جنت کے اوصاف کیا ہیں۔ فرمایا کہ جنت قریب لائی جائے گی کن لوگوں کے؟ متقین کے۔ تو پہلا وصف کیا ہے جنتیوں کا؟ کہ یہ متقی ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ یہ اواب ہیں، یہ رجوع کرنے والے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ان کا پاؤں پھسل جاتا ہے، ان سے لغزش بھی ہو جاتی ہے، ان کی زلات بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جیسے ہی ان کو چیتا ہوتا ہے، وہ جو کہا نا کہ یہ رحمان کے یا نیک بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کو شیطان کا کوئی طائفہ ان کو چوغ لگاتا ہے، تذکروا، ایک دم ان کو دھیان ہوتا ہے، یاد دہانی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ اواب ہیں۔ اور کیا ہے؟ حفیظ، یاد رکھنے والے، یعنی اللہ کی یاد کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہماری بنیادی ذمہ داریاں دو ہیں اس دنیا میں، کہ ہمیں جو ہے وہ معصیت سے بچنا ہے اور ہمیں غفلت سے بچنا ہے۔ تو اللہ کا حکم توڑنے سے بچتے ہیں اور اللہ سے غافل ہونے سے بچتے ہیں۔ اور کون ہیں؟ جو رحمان سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، ان کے اندر خشیت ہے۔ اور کیا وصف ہے ان کا؟ کہ وہ رحمان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک ایسا دل لے کر جو منیب ہے، جس کے اندر انابت ہے اور رجوع ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ سارے اوصاف، تقوی، اوابیت اور حفیظ ہونا، خشیت اور قلب منیب ہونا، یہ سارے اوصاف دل کے ہیں، یہ احوال ہیں۔
اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ بار بار احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ یہ ہے اصل علم، یہ ہے علم الآخرہ، یہ ہے علم احوال القلوب، اور یہ پیوٹل ہے، یہ بنیادی ہے۔ تو یہ سارے احوال ہیں جن کا بیان ہوا ہے کہ جنتیوں کے احوال یہ ہیں۔ ان سے کہا جائے گا داخل ہو اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا گھر ہے، اس کا فائدہ ہے اس دن جس کو جو ملا سو ہمیشہ ہے، اس سے پہلے ایک بات پر ٹھہراؤ نہ تھا۔ کتنی عمدہ بات شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ دنیا میں تو انسان کسی ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی اس میں اسرت ہے، کبھی اسر ہے، کبھی یسر ہے، کبھی کرب ہے، کبھی فرج ہے، کبھی غربت ہے، کبھی تونگری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی دنیاوی اعتبار سے مغلوبیت ہے، کبھی غلبہ ہے۔ یہاں تو کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، لیکن ٹھہراؤ کہاں پر ہے؟ وہ آخرت میں، اور ہمیشگی جو ہے وہاں پر ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کو ہے وہاں جو چاہیں اور ہمارے پاس ہے کچھ زیادہ بھی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جو نعمتیں ان کے خیال میں نہیں، ایک تو وہ جو چاہیں گے، اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنی جو بھی ان کی ذہنی آپ سمجھ لیجئے پرواز ہوگی، یا ان کے نفس کی جو بھی لذتیں اور خواہشیں ہوں گی وہ مانگیں گے۔ پھر اور چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کہا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کے روح انور کی جو زیارت ہے، جس کا کوئی تصور انسان دنیا میں رہتے قائم نہیں کر سکتا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی کھپا چکے ہم ان سے پہلے سنگتیں، ہم اشد منہم بطشا، ان کی قوت زبردست تھی۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پھر لگے قرید کرنے شہروں میں، حل من محیص، کہیں ہے بھاگنے کو ٹھکانہ۔ یعنی اس سے پہلے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم شعیب تھی، قوم لوط تھی، آل فرعون تھے، اور وہ کہیں زیادہ طاقت میں اور قوت میں تھے، لیکن جب ہم نے پکڑا ہے تو پھر وہ دوڑتے پھرے، لیکن ان کو کوئی جائے پناہ نہیں ملی۔ ان فی ذلک لذکریٰ، یہ جو سب ہم نے بیان کیا ہے اس میں سوچنے کی جگہ ہے۔ لمن کان لہ قلب، اس کو جس کے اندر دل ہے، او القی السمع وہو شہید، یا لگاوے کان دل لگا کر۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں بڑی یاد دہانی ہے، بہت نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس نے اپنی صلاحیت کو ضائع نہیں کیا، جس نے وہ جو نور اللہ نے اس کو دے کر بھیجا تھا، جو امانت اس کے اندر رکھی تھی، اس کو ضائع نہیں کیا، اس میں خیانت نہیں کی۔ وہ جو شیشہ دل ہے جس کے اندر وہ نور فطرت ہے، اس شیشہ دل کو اس پر مٹی کا لیب نہیں کیا۔ من قد خواب من دساہا، کامیاب ہو گیا جس نے اس کو جلی رکھا، جس نے اس کو صاف ستھرا رکھا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا۔ تو یا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اس شیشہ دل کو جو ہے وہ پاک رکھا، اس کو پاک کر لیا۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس دل ہے، یا پھر وہ کان لگا کر سنے اور توجہ کرے، یعنی یا تو یہ ہو کہ دل اگر زندہ ہے نا، پھر تو جیسے ہی ہدایت سامنے آئے گی تو انسان لپک کر قبول کرے گا۔ لیکن چلیے اگر دل میں دھبے پڑ گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، تو اب توجہ سے بات سنو، اس قرآن کو، اس پیغام کو اپنے اندر راہ پانے دو۔ یہ نہ کرو کہ بھائی قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہے وہ تو غلافوں میں ہے اور ہمارے تو کانوں پر سکل ہیں، یہ مت کرو۔ تو کہا کہ اس سے نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جس کے دل ہے اور جو سماعت لگاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اطلب قلبک عند ثلاث مواطن، 3 موقعوں پر اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھو۔ عند تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، وفی مجالس ذکر، اور ذکر کی مجالس میں، وعند الخلوہ، اور خلوت کے وقت۔ ان 3 مواقع پر ٹٹول کے دیکھو کہ دل پر کوئی اثر ہے، دل پر کوئی کیفیت ہے، کوئی تاثیر ہے۔ اور کہا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اور اگر تم ان 3 اوقات میں کچھ نہ پاؤ، بالکل سرد دل ہے اور بے کوئی تاثر اس کے اندر نہیں ہے، تو کہا کہ فَصَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ،
تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ وہ تم پر احسان کرے اور جو ہے تمہیں ایک قلب عطا فرمائے، فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، کہ بے شک ایسے شخص کے پاس کوئی دل نہیں۔ اب یہاں قلب کہا ہے، قلب اور سماعت کا ہے۔ سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے، وہاں اہل جہنم کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم ہوتے سننے والے اور عقل سے کام لینے والے تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید کی جو ایپسٹیمولوجی ہے، قرآن مجید کا جو نظریہ علم ہے، اس میں جو تعقل کا عمل ہے وہ قلب میں ہوتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، تو وہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ ہے، عقل اور سمع، یہاں ہے قلب اور سمع۔ اس کا مطلب ہے قلب اور سمع یہ گویا ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے بنایا آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ ہے 6 دن میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو نہ آئی کچھ ماندگی۔ یہ چونکہ تصور پیدا ہو گیا بائبل میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس پر تکان طاری ہو گئی معاذ اللہ، اور پھر 7ویں دن اس نے جو ہے وہ آرام کیا، تو کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی ماندگی ہم پر طاری نہیں ہوئی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، سو تو سہتا رہ جو کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پاکی بول خوبیاں اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، پہلے سورج نکلنے سے اور پہلے ڈوبنے سے۔ اس کا فائدہ ہے، کہتے ہیں یہ 2 وقت یاد کے ہیں، دعا اور عبادت بہت قبول ہوتی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے جس کو کہا گیا ہے نا والمستغفرین بالاسحار، اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ جس کو اذکار الصباح والمساء فرمایا گیا ہے، بہت سی باتیں، بہت سے اذکار، بہت سی دعائیں اللہ کے نبی نے تلقین فرمائی ہیں صبح اور شام کے وقت میں۔ تو ان کا بہترین وقت کیا ہے؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور پیچھے سجدے کے، یعنی نماز کے بعد۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ رات میں تہجد کے وقت، اور گویا نمازوں کے بعد اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کو بھی یہ سکھایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان رکھ جس دن پکارے گا پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے۔ اس کا فائدہ ہے، کہتے ہیں سور پھونکا جاوے گا بیت المقدس کے پتھر پر، یا اس کی آواز ہر جگہ نزدیک لگے گی۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، لیکن کہا کہ یہ دنیا اور یہ عالم کتنا بڑا ہے، لیکن جہاں پر بھی کوئی لوگ ہوں گے ان کو لگے گا کہ ہمارے قریب ہی سے یہ جو ہے وہ سور پھونکا جا رہا ہے، یہ پکار لگائی جا رہی ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سنیں گے چنگھاڑ تحقیق۔ ذالک یوم الخروج، وہ ہے دن نکل پڑنے کا۔ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ہم ہیں جلاتے اور مارتے اور ہم تک ہے پہنچنا۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ کر نکل پڑیں وہ دوڑتے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھے کرنا ہم کو آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا رجع بعید، کہا کہ یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور نہیں تو ان پر زور کرنے والا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سو تو سمجھا قرآن سے اس کو، سمجھا قرآن سے اس کو، من یخاف وعید، جو ڈرے میرے ڈر کے سے۔ اب یہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل تھیم ہے، قرآن مجید کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اور یہاں فرمایا آپ اس قرآن کے ذریعے سمجھا دیں، یاد دہانی کروا دیں ہر اس شخص کو جو میرے ڈراوے سے اندیشہ ناک رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، یہ سورہ زاریات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے شروع میں جو ہے وہ ہواؤں کو گواہ بنایا گیا ہے، ہواؤں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ والذاریات ذروا،
قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، فالجاریات یسرا، پھر چلنے والیاں نرمی سے، فالمقسمات امرا، پھر بانٹنے والیاں حکم سے۔ یہ 5 بلکہ 4 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اور کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے؟ انما توعدون لصادق، بے شک جو وعدہ دیا تم کو سو سچ ہے، وان الدین لواقع، اور بے شک انصاف ہونا ہے۔ پہلے فائدہ پڑھ لیں۔ یہ قسم ہے باؤں کی، یعنی ہواؤں کی۔ اول آندھی چلتی ہے کہ غبار اڑتا ہے اور بادل بنتے ہیں، پھر ان میں پانی بنتا ہے، اس بوجھ کو لیے پھرتیاں ہیں۔ پھر برسنے کے قریب نرم باؤ چلتی ہے، پھر ہانک کر اور جگہ کا حصہ وہاں پہنچاتی ہے موافق حکم کے۔ یہ جو ہواؤں کے تصرفات ہیں اس دنیا میں، وہ ظاہر و باہر ہیں، اور یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی لے کر آتی ہیں، اللہ کا عذاب بھی لے کر آتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ جو کہا ہے نا کہ جس کا تمہیں ڈر سنایا جا رہا ہے، اس میں دنیا کا عذاب بھی ہے نا۔ اگر تم ہمارے رسول کی بات نہیں مانو گے، تم بھی ویسے ہی ہلاک ہوگے جیسے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی تھی رسول کے انکار پر۔ اور ان کی ہلاکت میں کئی جگہوں پر آپ کو معلوم ہے کہ ہواؤں کے تصرفات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سیدنا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ہے آل فرعون کو جو ہلاک کیا گیا، اس میں بھی ہواؤں کے تصرفات ایک خاص معنوں میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جھکڑ چلے ہیں اور ہوائیں آئی ہیں، قوم سمود کو جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ پھر یہی ہوائیں اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ تو کہا کہ امر کو تقسیم کرتی ہیں، بادلوں کو لے کر آتی ہیں سہج سہج، اور اللہ کے امر کو تقسیم کرتی ہیں۔ یہی ہوائیں کسی کے لیے رحمت کے فیصلے کرتی ہیں اور کسی کے لیے عذاب کے۔ اور یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ اللہ کے لشکروں کا حصہ ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی۔ تو کہا کہ جس چیز سے ان کو ڈراوا سنایا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور انصاف ہو کر رہے گا۔ یعنی دنیا ختم ہوگی، اس کے بعد یوم حساب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے وہ مالک یوم الدین ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، قسم ہے آسمان جالی دار کی، تم پڑے رہے ایک جھگڑے کی بات میں۔ اب جس طرح آسمان ہے اس میں مختلف رنگوں کی دھاریاں بنتی ہیں، بادل ہیں کئی رنگوں کے، تو کہا کہ تمہاری باتیں بھی آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ ہم نے کہا ہے نا کہ امر مریج، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، تو کچھ سوجھ ہی نہیں رہا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ایک بات بھی نہیں ہے تمہاری۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے باز رہے وہی جو پھیرا گیا۔ کہتے ہیں آسمان جالی دار یعنی تارے ہیں اس میں جال سا، اور جھگڑے کی بات آخرت کا جینا جو اس کو نہ مانے وہ درگاہ سے پھر گیا، یعنی وہ پھر گیا اللہ کی راہ سے۔ اسی لیے کہا نا یؤفک عنہ من افک، اس سے باز رہے وہی جو پھیرا گیا۔ قتل الخراصون، مارے گئے اٹکل دوڑانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو غفلت میں ہیں بھول رہے۔ اس کا فائدہ ہے دین کی بات میں اٹکل دوڑا رہے ہیں، یعنی وہی بات تیر تکے چلا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی قطعی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ کوئی چیز لے آؤ، کہ کوئی تمہارے پاس جو ہے کوئی پرانی کتابوں میں سے کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، او اثارۃ من علم، یا کوئی پرانا صحیفہ لے آؤ، یا کوئی چلی ہوئی بات عقلی روایت سے ہی لے آؤ۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہے دن انصاف کا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے۔ آج تو تمسخر سے پوچھ رہے ہیں اجی کب ہوگا، وہ کب آئے گا عذاب۔ کہا کہ اس دن جس دن ان کو جیسے روسٹ کیا جائے گا، سینکا جائے گا جہنم میں، آگ میں۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو مزہ اپنی شرارت کا۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے جس کی تم شتابی کرتے تھے، لے آؤ عذاب لے آؤ عذاب، دنیا کا خاتمہ کیوں نہیں ہو جاتا، آسمان کیوں نہیں گر جاتا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ ڈر والے باغوں میں اور چشموں میں۔ وہی بات، اہل جنت کا سب سے بنیادی وصف کیا ہے؟ یہ متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ یہ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخرین ما آتاہم ربہم، پاتے ہیں جو دیا ان کو ان کے رب نے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین،
وہ تھے اس سے پہلے نیکی والے، خوب کار، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ تھے رات کو تھوڑا سوتے، یعنی رات میں قیام کیا کرتے تھے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقتوں معافی مانگتے، والمستغفرین بالاسحار، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حصہ تھا مانگتے کا اور ہارے کا، یعنی ایک وہ شخص ہے جس کے پاس نہیں ہے اور وہ سوال کر رہا ہے، وہ فقیر ہے، اور ایک جو محروم ہے، مسکین ہے، جو گویا رزق کی بازی ہار گیا، زندگی کی جنگ لگتا ہے کہ وہ لوز کر رہا ہے۔ چاہ صاحب فرماتے ہیں ہارا وہ جو محتاج ہے اور مانگتا نہیں پھرتا، وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کو، ہر طرف نشانیاں ہیں، پہاڑ ہیں، اس میں صحرا ہیں، اس میں جنگل ہیں، اس میں کھیتیاں ہیں، اس میں باغات ہیں، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے انہیں۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اندر، تمہارے اپنے جی میں، ایک تو تمہاری یہ فزیولوجی ہے، اس کے اندر اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں، پھر اس کے اندر ایک جو ہے وہ نفس لوامہ ہے، ضمیر ہے، کانشنس ہے، پھر تمہاری عقل ہے، پھر یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ بھی تو نشانیاں ہیں اللہ کی۔ افلا تبصرون، کیا تم کو سوجھ نہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا۔ اس کا فائدہ ہے آنے والی جو بات ہے اس کا حکم آسمان ہی سے اترتا ہے، یعنی ایک تو آسمان میں تمہارا رزق ہے نا، یہیں سے ہوائیں چلتی ہیں، یہیں سے پانی برستا ہے، اور جو عذاب جس کا تمہیں ڈر سنایا جا رہا ہے اس کے فیصلے بھی آسمانوں ہی میں ہونے ہیں۔ فورب السماء والارض، اور یہ جو کہا ہے نا کہ وہ آسمانوں میں، مطلب یہ ہے کہ جھکڑ بھی وہی ہیں، کڑک بھی وہی ہیں، بجلی بھی وہیں سے گرتی ہے، بارش بھی وہیں سے آتی ہے، سیلاب بھی ادھر سے آتے ہیں۔ فورب السماء والارض، اور سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کے، انہ لحق، یہ بات تحقیق ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم بولتے ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی اپنی بولی میں شبہ نہیں، ویسا ہی اس کلام میں شبہ نہیں۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے تم کلام کرتے ہو، انسان کو گفتگو کرنے میں ایک تو یہ کہ شبہ کوئی نہیں ہے، جس طرح شاہ صاحب فرماتے ہیں، دوسری کوئی دقت نہیں ہے نا۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بس زبان ہی ہلانی ہے نا، اس میں کیا کون سی کوئی جو ہے کوئی بہت محنت کرنی ہے۔ تو کہا کہ تم جس طرح بے تکلف اور سہولت سے گفتگو کر لیتے ہو، کلام کر لیتے ہو، اللہ کو بھی بس ایک امر کن ہی کہنا ہے اور اس کے ذریعے سب معاملات جو ہیں وہ لپیٹ دیے جائیں گے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اب پھر وہ آیات وہ جو ہے نا کہ تاریخی کا بیان ہے اور تذکیر بھی ایام اللہ کا بیان ہے۔ کیا پہنچی ہے تم کو بات ابراہیم کے مہمانوں کی، المکرمین جو عزت والے تھے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب اندر آئے اس کے پاس تو بولے سلام، قال سلام، وہ بولا سلام ہے، قوم منکرون، یہ لوگ ہیں اوپرے، انہوں نے آ کے سلام کیا، ابراہیم نے جواب دیا، لیکن جی میں کہا یہ کچھ اجنبی لوگ لگ رہے ہیں، دیکھے بھالے نہیں ہیں۔ فراغ الی اہلہ، پھر دوڑا اپنے گھر کو، فجاء بعجل سمین، تو لایا ایک بچڑا گھی میں تلا، جو ان کی مہمان نوازی ہے۔ فقربہ الیہم، پھر ان کے پاس رکھا۔ قال الا تأکلون، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف تو کہا کیوں تم کھاتے نہیں؟ فأوجس منہم خیفہ، پھر جی میں ہڑبڑایا ان کے ڈر سے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اجنبی ہیں اور دشمن ہے لگتا ہے، اور ظاہری بات ہے جو دوست ہوتا ہے وہ تو ضیافت قبول کرتا ہے، تو لگتا ہے کہ یہ کسی خیر کے ارادے سے نہیں آئے، شاید دشمن ہے، یا یہ کہ یہ اندیشہ ہو گیا کہ جیسے فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے ہاں تو اس طرح کا نفس نہیں ہے نا، نفس شہوانی نہیں ہے، ان کے اندر بھوک اور جنس کے جذبات نہیں ہیں، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ یہ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں۔ قالوا لا تخف، بولے تو نہ ڈر، وبشروہ بغلام علیم، اور خوشخبری دی اس کو ایک لڑکے ہوشیار کی۔ فاقبلت امرأتہ فی صرہ، پھر سامنے سے آئی اس کی عورت بولتی، فسکت وجہہا، پھر پیٹا اپنا ماتھا، وقالت عجوز عقیم، اور کہا کہیں بڑھیا بانجھ، یعنی جب ان کو بشارت دی بڑھاپے میں ایک لڑکے کی، تو ایک تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ایک تو میری عمر اتنی ہو گئی ہے اور پھر میری بیوی نے کبھی جنا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے بانجھ رہی ہے، ان کی بیگم جو ہے وہ حیرت سے آئیں اور اپنا آپا پیٹا
اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسی بڑھیا جو کہ بانجھ رہی ہے، یعنی ایک وہ عورت جو بچے جنتی رہی ہو لیکن جب ایک خاص عمر کو پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، تو وہ عمر بھی آ چکی ہے اور پھر صورت یہ ہے کہ کبھی میں نے جنا ہی نہیں۔ قالوا کذالک قال ربک، وہ بولے یوں ہی کہا ہے تیرے رب نے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ جو ہے وہی ہے حکمت والا خبردار۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، بولا پھر کیا مطلب ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے بھتیجے لوط جو ہیں وہ شام کی طرف مبعوث ہیں اور وہاں وہ دعوت دے رہے ہیں، ان تک خبریں پہنچتی بھی ہوں گی کہ بھائی جو ہے وہاں قوم بات مان کے نہیں دے رہی، سرکشی کر رہی ہے۔ تو اب ان کو یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ بھائی ایک بیٹے کی بشارت دینا یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے پوری مہم بھیجی جائے، پورا ایک ایکسپیڈیشن بھیجا جائے فرشتوں کا۔ انہوں نے کہا کہ چلیں یہ تو ہو گئی بات، ایک ضمنی بات، اب یہ بتائیے کہاں کا ارادہ ہے، کیا مہم درپیش ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، وہ بولے ہم کو بھیجا ہے ایک لوگوں گناہ گار پر، یعنی قوم لوط پر، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ چھوڑے ان پر پتھر مٹی کے، مسومۃ عند ربک للمسرفین، نشان پڑے تیرے رب کے ہاں بے حد چلنے والوں کو، بے حد چلنے والے، حد سے آگے نکلنے والے۔ حد میں چلنے والے کون ہیں؟ متقین، لمٹس کے اندر رہتے ہیں، اور حد سے بڑھنے والے کون ہیں؟ یہ فاسقین ہیں، یہ طاغین ہیں، یہ مسرفین ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو معلوم ہے ان کی قوم کا جو مرض تھا شرک کے بعد وہ کیا تھا؟ وہ ہم جنس پرستی تھی، تو گویا اجتماعی رجم کرنے کا ہمیں حکم دے دیا گیا ہے۔ اور پھر جو کہا ہے مسومتاً، یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ ویسے تنبیہ کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، عذاب بھی آتے ہیں، لیکن جو رسول کی قوم ہوتی ہے جب اس پر عذاب آتا ہے نا تو کوئی مجرم بچتا نہیں اور کوئی غیر مجرم لپیٹ میں نہیں آتا، تو کہا مسومتاً عند ربک، نشان زد، جیسے ایک ایک پتھر جو ہے نشان زد ہے کہ یہ اس سرکش کو پڑے گا، یہ اس سرکش پہ آئے گا۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پھر بچا نکالا ہم نے جو تھا وہاں ایمان والا، پھر نہ پایا ہم نے اس جگہ سوا ایک گھر کے مسلمانوں کا۔ اب یہ وہ جگہ ہے قرآن مجید کی، عام طور پہ آپ کو معلوم ہے اسلام اور ایمان یہ الفاظ ایک دوسرے کے سنونم کے طور پہ بھی بیان ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی بیان ہوتے ہیں، امتیاز کے ساتھ بھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اصل میں ایک ہی ہیں، ان کا یہ مستدل ہے۔ کہا کہ نہیں پایا تو کہا کہ ہم نے وہاں سے نکال لیا جو کوئی بھی مومنین تھے، اور نہیں پایا ہم نے سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کے، یعنی مسلمان اور مومن یہاں ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور رکھا اس میں نشان ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں دکھ کی مار سے۔ وَفِي مُوسَىٰ اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور نشانی ہے موسیٰ کے حال میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون پاس دے کر کھلی سند۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، پھر اس نے منہ موڑا اپنے زور سے۔ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ان کو دریا میں اور اس میں پڑا الاہنا، ملامت کے ساتھ پڑے رہے۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور نشانی ہے عاد میں جب بھیجی ہم نے ان پہ باؤ بے خیر، عقیم، بانجھ، ایک ہوا ہوتی ہے جو فیض رساں ہوتی ہے، جو جنتی ہے، یعنی جو بارش برساتی ہے، جو رویدگی کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک ہوا ہے جو بانجھ ہے، بے فیض ہے، لا خیری ہے۔ ما تذر من شیء اتت علی، نہ چھوڑتی کوئی چیز جس پر گزرتی، الا جعلتہ کالرمیم، کہ نہ کر ڈالتی اس کو جیسے چورا۔ وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور نشانی ہے سمود میں جب کہا ان کو برتو ایک وقت تک۔ فاتوا عن امر ربہم، پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم سے۔ فاخذتہم الصاعقہ، پھر پکڑا ان کو کڑاکے نے۔ وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے تھے۔ جب ان کی فرمائش پر ایک اونٹنی اللہ نے ظاہر کی اور پھر کہا کہ بھئی اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا، پھر ان کا جو اشقا ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ پھر ان سے کہا گیا کہ بس اب 3 دن اور کھا پی لو، مزے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔
فمستطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، پھر نہ سکے کہ اٹھیں اور نہ ہوئے کہ بدلہ لیں، وقوم نوح من قبل، اور نوح کی قوم کو اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، مقرر وہ تھے لوگ بے حکم، والسماء بنیناها بأید، اور آسمان کو بنایا ہم نے ہاتھ کے بل سے، وإنا لموسعون، اور ہم کو سب مقدور ہے، یعنی خاص اہتمام سے ہم نے آسمانوں کو بنایا اور ہمیں پوری قدرت حاصل ہے۔ یہ جو آیت ہے اس سے ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ جو ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور ہے وہ برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تکلف ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہم وسعت دینے والے ہیں، ہم وسعت دے رہے ہیں، ہم مستقل ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس کائنات کو، تو یہ خارج سے قرآن مجید پر ایک مفہوم تھوپنے والی بات ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو بچھایا ہم نے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، سو کیا خوب بچھانا جانتے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے، لعلکم تذکرون، شاید تم دھیان کرو۔ ہر چیز کا جوڑا ہے اور ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر اس ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہے، اور اپنے جوڑے کے بغیر وہ ناقص ہے۔ تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ آخرت کو سامنے رکھے بغیر دنیا کی کوئی توجیہ، کوئی جسٹیفیکیشن ممکن نہیں ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سو بھاگو اللہ کی طرف۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا نامکمل ہے، ایک اور عالم برپا ہوگا اور وہاں حساب ہوگا، تو پھر اب دیر نہ کرو، اللہ کی جناب میں رجوع کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تم کو اس کی طرف سے ڈر سناتا ہوں کھول کر۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اور کوئی پوجنے کا۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تم کو اس کی طرف سے ڈر سناتا ہوں کھول کر۔ ہر نبی کا پیغام یہی ہے کہ میں خبردار کرنے والا ہوں، اور میری دعوت کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح ان سے پہلوں کو جو رسول آیا، الا قالوا ساحر او مجنون، یہی کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ بہت اہم آیت ہے۔ اتواصوا بہ، کیا یہی کہہ مرے ہیں ایک دوسرے کو؟ بل ہم قوم طاغون، کوئی نہیں پر یہ لوگ شریر ہیں۔ بہت خوبصورت آیت، یعنی اتنی سمٹری ہے، اتنا ان کے اندر توافق پایا جاتا ہے، تطابق پایا جاتا ہے۔ یعنی جو جواب نوح کو اس کی قوم نے دیا، وہی ہود کو قوم نے دیا، وہی صالح کو دیا، وہی شعیب کو دیا، وہی لوط کو دیا، وہ سیدنا موسیٰ کو دیا، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو کہہ مرے تھے کہ بھائی تمہیں بھی یہی جواب دینا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کی تو کوئی ملاقات آپس میں ثابت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے ان سب میں کامن چیز کیا ہے؟ وہ طغیانی ہے، وہ سرکشی ہے، وہ بغاوت ہے۔ تو اس وجہ سے ایک جیسا رسپانس ہے جو ان سب نے جو ہے پیغمبروں کو دیا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، سو تو ہٹ گیا ان کی طرف سے۔ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اب تجھ پر نہیں الاہنا۔ وَذَكِّرْ، اور سمجھاتا رہ۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھانا کام آتا ہے ایمان والوں۔ آپ کا نبی ایک کام ان سے زبردستی منوا لینا نہیں ہے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، ہاں آپ جو ہے بس دعوت دیں، اس کے بعد پھر ان کی مرضی ہے، چاہے تو قبول کریں چاہے انکار کریں، لیکن یاد دہانی آپ کرواتے رہیں۔ اور یہ یاد دہانی اگر ان کے فائدے میں نہیں بھی آئے گی تو اہل ایمان تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جو بنائے ہیں جن اور آدمی سو اپنی بندگی کو۔ ما ارید منہم من رزق، میں نہیں چاہتا ہوں ان سے روزینہ۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلاویں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ جو ہے وہی ہے روزی دینے والا، زور آور مضبوط۔ اب یہاں بات واضح کر دی کہ انس و جن کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تخلیق کیا اپنی بندگی کے لیے۔ اور بندگی کسے کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا نا کہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، عبادت کا لفظ ہر اس چیز کو جامع ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور پھر تفصیل بتائیے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ایتائے حقوق بھی ہیں، اس میں امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، اس میں جہاد و قتال بھی ہے، سب کچھ شامل۔
پورا دین گویا کیا ہے، وہ بندگی کی دعوت ہے۔ تو کہا کہ میں تم سے روزینہ نہیں مانگتا، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے کھلاؤ پلاؤ۔ اس میں ایک تعریض ہے ان کے بتوں کی طرف کہ تمہارے بت کیسے ہیں کہ وہ تمہیں کیا کچھ کھلائیں گے، تمہیں ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھنے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ اور کہا کہ یہ جو ان گناہ گاروں کا بھی ڈول بھرا ہے جیسے ڈول بھرا ان کے ساتھیوں کا، فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، اب مجھ سے شتابی نہ کریں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے ایک پیمانہ اللہ نے طے کر رکھا ہوا ہے، ایک تھریش ہولڈ ہے، جب بات وہاں پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور جب قرآن مجید کہتا ہے نا کہ جب وہ ہلا مارے جاتے ہیں، وہ زلزلوا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، تو کہا کہ جب وہ سرکشی کی ایک خاص حد تک پہنچتے ہیں نا تو پھر ان کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ان کا بھی وقت طے ہے، وہ موقت ہے، متعین ہے، بس یہ ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا۔ تو کہا کہ جلدی نہ مچائیں، فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، سو خرابی ہے منکروں کو اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہے، یعنی وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، چاہے وہ دنیا کا عذاب ہو چاہے وہ آخرت کا عذاب ہو، وہ ان کے لیے خرابی کا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ یہ سورہ طور ہے، مکی صورت ہے۔ اس کی شروع میں بھی کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں۔ قسم ہے طور کی اور لکھی کتاب کی اور کشادہ ورق میں، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے دریا کی۔ کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک عذاب تیرے رب کا ہونا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا۔ اب یہ قسمیں کیا ہیں؟ طور ہے، طور ایک سمبل ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو شرف ہم کلامی ان کو حاصل ہوتا تھا طور میں ہوتا تھا، تو سیدنا موسیٰ کی پوری سرگزشت اس پر گواہ ہے کہ اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ وہ کتاب مسطور، اور کھلی کتاب جو کشادہ ورق میں لکھی گئی، اسکرولز ہوتے تھے، پرانی کتابیں خاص طور پہ تورات جھلیوں میں لکھی جاتی تھی۔ والبیت المعمور، بیت المعمور ویسے تو جس طرح خانہ کعبہ ہے، کہا جاتا ہے کویا اسی کی سیر میں آسمان میں بھی ایک کعبہ ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، اور ہر دن میں 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہوتا ہے دوبارہ داخل نہیں ہوتا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہاں بیت المعمور سے مراد دنیا ہے، بھرا پورا گھر کیا ہے؟ دنیا۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت آسمان۔ تو اس سے بھی مناسبت ہے کہ زمین بھری ہوئی لوگوں سے اور آسمان ایک اونچی چھت کی طرح۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کے علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ وہ اللہ جس نے زمین بنائی، اتنے مخلوقات اس میں پیدا کیے، وہ اللہ جس نے آسمان بغیر عمود کے بنایا، کیا اس کے لیے کوئی دقت ہے کہ وہ عذاب لے آئے یا دنیا کا خاتمہ کر دے؟ اور کہا کہ ابلتے دریا، یہ دریا ابل رہے ہیں، لبالب بھرے ہوئے ہیں پانیوں سے، ایسا مہیب جو ہے وہ یا دریا اور سمندر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب یہاں شاہ صاحب نے جو فوائد لکھے ہیں تو یہ کہتے ہیں کتاب مسطور شاید لوح محفوظ کو کہا، پھر بیت المعمور کہتے ہیں کعبہ کو کہا، یا 7ویں آسمان پر کعبہ ہے فرشتوں کے طواف کا، اور پھر سقف المرفوع کے بارے میں کہتے ہیں یعنی آسمان کی، اور یہ جو کہتے ہیں والبحر المسجور کہتے ہیں اوپر، جس طرح دنیا میں گویا سمندر اور دریا ہیں، اوپر گویا آسمانوں میں بھی کوئی دریا ہے۔ تو کس پر قسم کھائی گئی ہے؟ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک عذاب تیرے رب کا ہونا ہے، اس میں کوئی نہیں ہٹانے والا۔ تو سیدنا موسیٰ کی سرگزشت، تورات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر کس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ بے پناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسولوں کے انکار پر قوموں کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن لرزے آسمان کپ کپا کر، وتسیر الجبال سیرا، اور پھریں پہاڑ چل کر، فویل یومئذ للمکذبین، سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کو، الذین ہم فی خوض یلعبون، وہ جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکیلے جاویں دوزخ کو دھکیل کر، ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، افسحر ھذا،
اب بھلا یہ جادو ہے ام انتم لا تبصرون، یا تم کو نہیں سوچتا؟ تم کہتے تھے نا ایسے کھیل تماشا ہے، یہ صاحب جادوگر ہیں اور یا مسحور ہیں اور یہ ایسی پرانی باتیں. کہا کہ یہ اب تمہیں جو نظر آ رہا ہے یہ کوئی نگاہوں کا دھوکہ ہے یا حقیقت ہے؟ اس لوہا فصبروا او لا تصبروا، پیٹھو اس میں، پھر صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، تم کو برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے. اس کے برعکس ان المتقین فی جنات و نعیم، جو ڈر والے ہیں باغوں میں ہیں اور نعمت میں. فاکہین بما آتاہم ربہم، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم، میوے کھاتے ہیں جو دیے ان کے رب نے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچایا ان کے رب نے دوزخ کی مار سے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو رچ سے، بدلہ اس کا جو کرتے تھے. اب یہ بار بار قرآن مجید کیا بتاتا ہے کہ یہ عمل کا صلہ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ عمل کا صلہ جنت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے. متقین اعلیٰ سور مصفوفہ، لگے بیٹھے تختوں پر برابر بچھے کتار. وزوجناہم بحور عین، اور بیاہ دی ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں. والذین آمنوا، اور جو یقین لائے. واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی راہ چلی ان کی اولاد ایمان سے. الحقنا بہم ذریتہم، پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو. وما التناہم من عملہم من شیء، اور گھٹایا نہیں ان سے ان کا کیا کچھ. یہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور ان کی اولاد بھی ایمان والی ہو، یعنی بیسک کوالیفیکیشن انہیں حاصل ہے جنت کے لیے. تو کہا کہ اگر والدین اونچے مرتبے پر ہیں، اولاد نچلے مرتبے پر ہے، تو ہم نیچے والے مرتبے پر جو اولاد ہے ان کو اپ گریڈ کر کے اونچے مرتبے پر لے آئیں گے. اور اس کے برعکس بھی ہوگا کہ جو اگر والدین نیچے درجے پر ہیں اولاد اوپر ہیں تو والدین کو اوپر لے جایا جائے گا. کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے. پہلے فائدہ پڑھ لیتے ہیں. نیکیوں کی اولاد کو یہ فائدہ ہے، نیکوں کی اولاد کو یہ فائدہ ہے کہ اگر ایمان رکھیں اور ان کی راہ پر چلیں تو ان کے درجے میں پہنچیں. نیکوں کا عمل ان کو نہیں بانٹ دیتے، پر ان کی خوشی کو ان پر مہر کی اور ان کی راہ پر نہ چلے تو جیسے اور. یعنی کہتے ہیں کہ اگر نیکوں کی اولاد ان کی راہ پر چلے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے اور ان پر خصوصی عنایت ہوتی ہے، لیکن اگر راہ پر نہ چلے تو ان کا انجام دوسرے لوگوں جیسا ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ سیدنا نوح کے جو صاحبزادے تھے وہ ان پر ایمان نہیں لائے تو وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے. یہ جو جملہ ہے نا کل امرئ بما کسب رہین، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ہر انسان اپنے کسب کے اگینسٹ گویا رہین ہے، مرہون ہے. یعنی ہم میں سے ہر آدمی کی جان گویا پھنسی ہوئی ہے اللہ کے ہاں. مجھے اور آپ کو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اپنی جان کو چھڑانا ہے اللہ کے ہاں سے اور جہنم سے بچانا ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ریل لگا دیے ہم نے ان کو میوے اور گوشت اور جس چیز کا جی چاہے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، جھپٹتے ہیں وہاں پیالہ. لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، نہ بکنا ہے اس شراب میں نہ گناہ میں ڈالنا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور پھرتے ہیں ان پر چھوکرے ان کے. کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا وہ موتی ہیں غلاف میں دھرے. ان کی خوبصورتی نفاست کی طرف اشارہ ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور منہ کیا ایکوں نے دوسروں کی طرف. یتساءلون، آپس میں پوچھتے. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، بولے ہم بھی تھے اپنے گھر میں ڈرتے رہتے. یعنی ہم اپنے گھر میں نچنت نہیں رہتے تھے، ہم مزے نہیں کرتے تھے، خود بھی ڈرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے خوف سے جو ہے وہ متنبہ کرتے رہتے تھے. فمن اللہ علینا، پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر. ووقانا عذاب السموم، اور بچایا ہم کو لوؤں کے عذاب سے. انا کنا من قبل ندعو، ہم آگے سے پکارتے تھے اس کو. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی ہے نیک سلوک رحم والا. فذکر، اب تو سمجھا. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو اپنے رب کے فضل سے پریوں والا نہیں نہ دیوانہ. کاہن کا مطلب ہے جنات والا. تصور یہ تھا نا کہ کاہن جو ہے ان کے رابطے جنات سے ہوتے ہیں، تو جنات ان کو القاء کرتے ہیں. تو کہا کہ نہ آپ کاہن ہیں جن کے رابطے جنات سے ہوتے ہیں، اور نہ ہی معاذ اللہ آپ دیوانے ہیں. ام یقولون شاعر، کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہے. نتربص بہ ریب المنون، ہم راہ دیکھتے ہیں اس پر گردش زمانہ کی.
بڑے بڑے شاعر آئے، بڑی بڑی ہانکتے رہے، زمین کی، آسمان کی، یہاں کی، وہاں کی، کچھ بھی نہیں ہوا، کیا کرایا کچھ بھی نہیں، اور بالکل بے عمل اور بد عملی میں دنیا سے چلے گئے دعوے کر کے۔ تو کہا کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی کوئی شاعر ہیں، اپنی ہانک کے چلے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ قل تربصوا، تو کہہ تم راہ دیکھو، فإنی معکم من المتربصین، کہ میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، اب ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں ان کو، یا وہ شرارت پر ہیں، یا وہ لوگ شرارت پر ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ کیا واقعتاً ان کی عقل انہیں یہ کہتی ہے؟ نہیں، عقل انہیں یہ نہیں کہتی، نہ ضمیر یہ کہتا ہے، بس اصل میں تو سرکش ہے نا، اور سرکشی کی وجہ سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، ورنہ جو باتیں پیغمبر بیان کر رہے ہیں وہ بالکل ان کے ضمیر، ان کے عقل، ان کے قلب کو لگنے والی ہیں۔ ام یقولون تقولا، یا کہتے ہیں کہ یہ بات بنا لایا، بل لا یؤمنون، کوئی نہیں، پر ان کو یقین نہیں ہے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، پھر چاہیے لے آویں کوئی بات اس طرح کی اگر وہ سچے ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں نا کہ خود ساختہ ہے، تبع ذات کلام ہے، گھڑ لیا ہے، تو ان کے ہاں بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے جو ہے فصحاء اور بلغاء ہیں، تو اس جیسا کلام لے آئیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اب یہ بنیادی استدلال قرآن مجید کا، کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ، یا وہی ہیں بنانے والے؟ یا تو یہ خود سے بن گئے ہیں، یا آپ اپنے خالق ہیں، تو دونوں امکان ایسے نہیں ہیں۔ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے بنائے آسمان و زمین، بل لا یوقنون، کوئی نہیں، پر یقین نہیں کرتے۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے؟ ام ہم المسیطرون، یا وہی داروغے ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فی، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر سن آتے ہیں؟ فلیأتی مستمعہم بسلطان مبین، تو لے آوے جو سنتا ہے ان میں ایک سند کھلی۔ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، کوئی رسائی ہے آسمانوں تک؟ تو جائے آسمان سے کوئی الہامی کتاب لے آئے اپنے خیال کے مطابق۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے وہاں بیٹیاں اور تمہارے ہاں بیٹے؟ یعنی کیا تقسیم ہے تمہاری؟ قسمت ضیزہ، اپنے لیے جو ہے بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے کہتے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں۔ ام تسألہم اجرا، کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ نیک؟ فہم من مغرم مثقلون، سو ان پر چٹی کا بوجھ ہے۔ سبب کیا ہے ان کے انکار کا؟ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کیا اس وجہ سے نہیں مان رہے کہ آپ کوئی مفاد وابستہ ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں دین کو، قرآن کو، تو اے نبی کیا آپ ان سے کوئی مفاد کے طالب ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کو خبر ہے بھید کی سو وہ لکھ رکھتے ہیں؟ ام یریدون کیدا، کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا؟ فالذین کفروا هم المکیدون، سو جو منکر ہیں وہی آتے ہیں داؤ میں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کو کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اللہ نرالا ہے ان کے شریک بتانے سے۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے سبحان کا، نرالا ہے، بالکل یکتا ہے، اچھوتا ہے۔ وہیں یرو کسفم من السماء ساقطا، اور اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے گرتا، یقولو سحاب مرکوم، کہیں یہ بدلی ہے گاڑھی۔ وہ جو کہا نا کہ جب عذاب آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا عارض ممطرنا، یہ تو وہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ تو کہا فذرہم، سو تو چھوڑ دے، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یسعقون، ان کو جب تک ملیں اپنے دن سے جس میں ان پر کڑکا پڑے گا، جس میں ان پر کڑاکا پڑے گا، صاعقہ آئے گی، چنگھاڑ آئے گی، عذاب آئے گا۔ یوما، شاہ صاحب کہتے ہیں چھوڑ دے ان کو، یعنی باتیں بنانے دے اور کھیلنے دے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن کام نہ آئے گا ان کو ان کا داؤ کچھ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان گناہ گاروں کو ہے عذاباً، ایک مار ہے، دون ذالک، اس سے ورے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، پر وہ بہت لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ایک عذاب تو ہے جو آخرت میں آنا ہے نا، وہ جو عذاب ہے خلود والا، اور ایک عذاب اس سے پہلے کا ہے، دنیا کا عذاب ہے۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر واصبر لحکم ربک، اب آخر میں پیغمبر کی طرف التفات ہے، اور تو ٹھہرا رہے لحکم ربک، منتظر اپنے رب کے حکم کا، فإنک بأعیننا، کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب یہ بہت خوبصورتی کا انداز ہے، بہت دل نوازی کا ہے، بہت محبت کا، التفات کا انداز ہے کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ وسبح بحمد ربک حین تقوم،
اور پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، ومن اللیل اور کچھ رات میں، فسبح بول اس کی پاکی، و ادبار النجوم اور پیٹھ دیتے وقت تاروں کے، یعنی رات کے وقت بھی جو ہے، یا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سجدوں کے بعد، نمازوں کے بعد بھی اے اللہ کے نبی آپ جو ہیں تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔